نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کے معلم کے سبق نمبر 10 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ ماقبل سبق میں آپ نے جمع سالم کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جمع مکسر کے بارے میں۔ جمع مکسر کیا ہے؟ فرمایا کہ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے، واحد کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے یعنی بدل جاتی ہے۔ اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے۔ ماقبل ہم نے بتایا تھا کہ جمع سالم کا بنانے کا خاص قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں حالت رفع میں واو اور نون لگاؤ، واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یہ تھا حالت رفع میں۔ اور جبکہ حالت نصبی اور جری میں کسی بھی لفظ کو اگر جمع سالم بنانا ہو تو یا اور نون لگانا ہے، تو اس طرح سے وہ حالت ماقبل کسرہ دینا ہے، تو اس طرح وہ جمع مذکر سالم بن جائے گا۔ جبکہ مؤنث سالم بنانے کے لیے آخر میں الف اور تار لگانا ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن۔ مذکر سالم بنانا ہو تو مسلمن سے پھر واو بنانا ہے، مسلمون۔ مؤنث سالم بنانا ہے تو مسلماتن۔ تو یہ تھا جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ۔ تو یہاں ان کا یہ بتایا کہ اس کے بنانے کا، جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا اس کو پھر کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو بتایا کہ کبھی تو کچھ حرف بڑھا دیے یا گھٹا دیے جاتے ہیں، کچھ حرف ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیا جاتا ہے، یا کچھ حرف ہوتے ہیں ان کو حذف کر کے کم کیا جاتا ہے، تو پھر وہ جمع مذکر بن جاتا ہے، جمع مکسر بن جاتا ہے۔ اور کبھی محض حرکات و سکنات میں تغیر اور تبدل کیا جاتا ہے، یعنی زبر زیر پیش کو آگے پیچھے کر کے فوری جو ہے جمع مکسر بنایا جاتا ہے۔ آپ زبر زیر پیش کو آگے پیچھے کریں گے، تبدیل کریں گے تو خود بخود جمع مکسر بن جائے گا۔ تو اس بنانے کے طریقے سے آپ کو پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ جمع مکسر کے مخصوص اوزان ہیں، ان اوزان کو جب آپ یاد کریں گے تو خود بخود جمع مکسر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں دیکھیں جیسے نہرن سے انہارن، یہاں نہرن کے آگے صرف الف کا اضافہ کر کے انہار بنا دیا، تو ایک حرف اضافہ کرنے کی وجہ سے یہاں پر یہ جمع ہو گیا۔ اسی طرح رجالن، رجلن کو دیکھیں، رجلن کے بعد درمیان میں یہ الف بڑھا دیا جس کی وجہ سے رجالن بن گیا۔ اب یہاں پر یہ ایک چیز جو نوٹ کرنے کا ہے وہ یہ دیکھیں، یہ جو مفرد ہیں یہ اس کی شکل بالکل تبدیل ہو گیا۔ جمع سالم میں تو یہ ہوتا ہے کہ مفرد اپنے حال میں رہتا ہے، صرف اس کے آخر میں واو اور نون بڑھاتے ہیں، جبکہ جمع مکسر میں اس طرح نہیں ہے۔ واحد کو دیکھو بالکل تبدیل کر دیا، شروع میں الف لگا دیا، انہار بن گیا۔ جبکہ اسی طرح اگلے مثال میں دیکھیں، رجلن مفرد ہیں، جب اس کا آپ جمع بنائیں گے تو رجال، را جیم لام کے درمیان میں الف کو اضافہ کر کے واحد کی شکل کو تبدیل کر دیا۔ وزیرن کو دیکھیں، وزیرن سے وزراء، کتابن سے کتبن، اسی طرح خشبن سے خشبن۔ دیکھیں خشبن، یہاں الفاظ میں حروف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا، صرف حرکات اور سکنات کو تبدیل کیا ہے۔ خا کے اوپر زبر کے بجائے پیش دے دیا، شین کے اوپر پیش دے دیا، تو یہ خشبن ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ جمع مکسر کا مفصل بیان آگے آئے گا، لہٰذا آپ حضرات کو بالکل اس بارے میں نے پہلے کہا کہ پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تنبیہ کا معنی ہے کوئی فائدہ۔ بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتے ہیں، بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ یہ مؤنث ہے، سنتن، آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے، مؤنث اسم ہے۔ اب اس کی جمع بالکل جمع سالم کی طرح آتا ہے، جیسے سنونا یا سنینا۔ سنہ سال کو کہتے ہیں،
کئی سالوں کو سنون حالت رفیع میں، سنین حالت نسبی اور جری میں، اور کبھی کبھی سنوات بھی آتی ہے۔ تو یہ ایک فائدے کی بات یہاں پر آپ کو بتا دی ہے، اس کو آپ بار بار سنیں اور نوٹ کر لیں۔ یہاں دوسری بات یہ یاد رکھیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ تثنیہ اور جمع سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ نون اعرابی، نون اعرابی اس کو کہتے ہیں کہ جو اضافت کے وقت حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ لہذا مثال مسلمون ہے، اس مسلمون کی اضافت ہم کریں مصر کی طرف تو مسلمو مصر، یہ نون حذف ہو جائے گا، مسلمو مصر۔ اسی طرح مسلمانی تثنیہ ہے، اس کی جب ہم اضافت کریں مصر کی طرف تو یہ نون حذف ہو جائے گا، مسلمہ مصرن۔ نون اعرابی اس کو کہتے ہیں جو کبھی کبھی اضافت کے وقت یا حالت نسبی میں یا حالت جزمی میں حذف ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آگے آپ پڑھیں گے۔ چوتھی بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ بعض اسماء واحد کی صورت میں ہوتے ہیں، شکل و صورت میں بالکل واحد کی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں، ان کے واحد کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ لفظ تو دیکھنے میں واحد کا ہے لیکن بولے پورے جماعت کے لیے بولے جاتے ہیں، اور اس جماعت کے لیے جب بولے جاتے ہیں تو اس جماعت کے ایک فرد کے لیے، ان کے لیے لہذا اس لفظ کے واحد کے لیے کوئی لفظ خاص ہرگز نہیں ہوتا، اس لیے در حقیقت میں ان کو جمع نہیں بلکہ اسم جمع کہتے ہیں۔ اب آپ سے کوئی کہے اسم جمع کیا ہیں تو آپ فوری بولیں گے کہ اسم جمع وہ ہے تو واحد لیکن بولے ایک جماعت پر جاتے ہیں۔ لفظ تو مفرد ہوتے ہیں لیکن ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں، اس لیے ان کو اسم جمع کہتے ہیں۔ ایسے اسم جمع کی واحد کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہوتا، جیسے قوم۔ اب یہ قوم ہے، قوم اب ظاہر ہے ایک بندے کو تو قوم نہیں کہتے ہیں، قوم کے تو کئی افراد ہوتے ہیں، تو یہاں کئی افراد کے لیے یہ مفرد لفظ دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح رہتن جماعت کو کہتے ہیں، ایک بڑی جماعت، تو جماعت کو آپ رہت کہتے ہیں، تو رہت ظاہر جماعت میں ایک دو بندے تو نہیں ہوتے ہیں، کئی افراد ہوتے ہیں، اور کئی افراد کے لیے یہاں پر یہ مفرد کا لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ عبارت میں ان کا استعمال عموماً جمع کی طرح ہوگا، یعنی یہ اگر موصوف ہوں گے تو ان کی صفت جمع آئے گی۔ یہ بات آپ خاص طور پر یاد رکھیں کہ عبارت میں ان کا استعمال عموماً جمع کی طرح ہوگا، یہ نہیں کہ آپ ان کو مفرد سمجھ کے آگے ان کی صفت بھی مفرد لے کر آئیں، نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کا استعمال جمع کی طرح ہوگا۔ تیسری بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ پانچویں بات کہ تیسرے اور چوتھے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اعراب میں، اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، تعریف میں تعریف کہتے ہیں معرفہ اور نکرہ، تعریف و تنکیر معرفہ اور نکرہ میں، تذکیر اور تانیث یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ بات آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے تھے، اگر آپ نے کو یاد نہیں ہے تو وہ سبق آپ دوبارہ سن لیں۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ واحد تثنیہ جمع میں بھی موصوف اپنے صفت اپنے موصوف کے موافق ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہم نے واحد تثنیہ اور جمع کا وہ پڑھا تو فرمایا کہ اگر موصوف اگر واحد ہو تو صفت بھی واحد، موصوف اگر تثنیہ ہو تو صفت بھی تثنیہ، موصوف اگر جمع ہو تو صفت بھی جمع آئے گا۔ اس اہم فائدے کو بھی آپ خاص طور پر یاد رکھیں، آگے آپ کو یہ چیز عربی استعمال میں بہت زیادہ کام دے گا۔ یہاں ایک بات اور یہاں اہم بات ہے جو کلام عرب میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، انسانوں کے علاوہ کسی چیز کی جمع ہو، موصوف خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس میں صرف مؤنث خاص نہیں ہے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث لفظ ہو لیکن وہ غیر عاقل کی جمع ہو، عاقل کی نہ ہو، تو صفت عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے، اس کی صفت واحد مؤنث ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ کوئی بھی چیز وہ موصوف ہو لیکن چونکہ وہ جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث سے آئے گی۔
چاہے وہ لفظ مذکر ہو چاہے وہ لفظ مؤنث ہو، لیکن کبھی کبھی بعض اوقات اس کی صفت جمع سے بھی لائی جاتی ہے، جیسے ایام معدودہ، گنے دن۔ دیکھیں یہاں پر ایام یہ جمع ہے یوم کی، یوم چونکہ عقل مند نہیں ہے، انسان نہیں ہے، اب ایام جمع ہے، اس کی صفت ہم نے لایا معدودہ، چند گنے ہوئے دن۔ اسی طرح آگے دیکھیں ایام جمع ہے، اس کی صفت لائے معدودات، چند گنے ہوئے دن۔ تو یہ دونوں طرح سے کلام عرب میں بھی استعمال ہوا ہے اور کلام پاک میں بھی استعمال ہوا ہے۔ آگے دیکھیے ذرا سلسلے الفاظ میں دیکھیں، اللاتی آئندہ آنے والے، جیسے آپ وہ عورتیں، یعنی اس کے بعد جو آنے والی چیزیں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بینۃ، کھلی اور ظاہری دلیل، کھلی چیز، آیہ نشانی، قرآن کی آیت، الجاری جاری یعنی بہنے والا، رواں دواں۔ آگے دیکھیے الماضی، ماضی کہتے ہیں گزشتہ کو، خادم خدمت گزار، خیاط درزی، زعلان ناراض، کسلان سست، لامع چمکدار، مجتہد چست۔ حارہ محلے کو کہتے ہیں، خباز نانبائی روٹی پکانے والا، تعبان تھکا ہوا، شہر مہینہ، لاعب کھیلنے والا، مبسوط خوش دل، مسند سہارا لگایا ہوا۔ یہاں پر ہے مشغول، نیا لفظ ہے، اوپر دیکھیں، مشغول مصروف آدمی، مشغول آدمی، کسی چیز میں مصروف ہو۔ معلم استاد، نجار بڑائی جو لکڑیوں کا کام کرتا ہے، مظلم اندھیرا کرنے والا، منیر روشن اور روشن کرنے والا۔ اب آئیے مشق دیکھتے ہیں، المعلم صالح، نیک معلم۔ دیکھیں یہاں دونوں موصوف صفت ہیں، المعلم میں معرفہ ہے، شروع میں الف لام ہے تو صفت میں بھی معرفہ، ایک بات۔ المعلم مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہے، دو بات۔ المعلم پیش ہے تو الصالح صفت کے آخر پر بھی پیش ہے، تین بات۔ المعلم مفرد ہے تو الصالح بھی مفرد ہے، یعنی ایک نیک استاد۔ المعلمتان الصالحتان، دو نیک معلمات، دیکھیں یہاں معلمتان مؤنث ہے تو صالحتان بھی مؤنث لے کر آئے، اور یہ تثنیہ ہے تو وہ صالحتان بھی تثنیہ لے کر آئے۔ اسی طرح ہر چیز میں آپ دیکھیے گا، المعلمون الصالحون، نیک استاد، یہاں یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع ہے، یہ مذکر ہیں تو یہ بھی مذکر ہے، تو اس چیز کو آپ اچھی طرح دیکھیں۔ معلمات مجتہدات، محنتی معلمات۔ تو آگے دیکھیے اللیلۃ المظلمۃ، اندھیری رات، لیلہ مؤنث ہے تو المظلمۃ بھی مؤنث لائے، ٹھیک ہے۔ قمر منیر، روشن چاند، قمر چاند کو کہتے ہیں، مذکر ہے تو منیر دونوں مذکر لے کر آئے۔ الشمس المنیرہ، روشن کرنے والی سورج، روشن کرنے والا سورج۔ اب شمس کے بارے میں پیچھے پڑھا تھا کہ وہ ہیں کہ کلام عرب میں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں تو اس کی صفت بھی المنیرہ مؤنث لے گئے۔ العینان اللامعتان، دو چمکدار آنکھیں۔ آنکھوں کے بارے میں انسان کے اعضاء کے میں نے بتایا تھا، جو ڈبل اعضاء ہیں انسان کے، وہ جو ہے مؤنث استعمال ہوتے ہیں، تو لہٰذا چونکہ آنکھیں دو ہوتی ہیں اس لیے العینانی اس کی صفت اللامعتانی مؤنث لے کر آئے۔ السنۃ الماضیہ، گزرا ہوا سال۔ الشہر الجاری، جاری مہینہ۔ الانہار الجاریہ، جاری نہریں۔ انہار دیکھیں جمع ہے، غیر عاقل ہے اور جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث لایا گیا ہے، جیسا کہ پیچھے آپ کو
اصول اور ضوابط میں بتایا گیا تھا۔ حارات نظیفۃ، حارہ محلے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے حارات۔ حارات چونکہ غیر عاقل ہے، انسان نہیں ہے، اس کی وہ جمع لائے ہیں، تو جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث سے لایا گیا ہے کہ وہ ہے نظیفۃ۔ آگے دیکھیں، خیاطۃ کسلانۃ، سست درزن، یعنی درزی کو خیاط کہتے ہیں، خیاطہ درزی کی مؤنث ہے، خیاطہ درزن، کسلانہ اس کی صفت بھی مؤنث لائے۔ الابنتان اللاعبتان، دو کھیلنے والی لڑکیاں، ابنتان تعبانتان، دو تھکی ہوئی لڑکیاں، رجلان زعلانان، دو آدمی پریشان، السنون الآتیہ، آنے والے مہینے۔ اب دیکھو سنون جمع سنتن کی، سنتن چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے اس کی صفت الآتیہ واحد مؤنث سے لایا گیا ہے۔ الحیوانات الصغیرہ، چھوٹے حیوانات، حیوانات چونکہ انسان نہیں ہے، جمع ہے حیوان کی، حیوانتن کی، تو اس کی صفت واحد مؤنث الصغیرہ لے کر آئے ہیں۔ آیات بینات، کھلی نشانیاں، آیات کی صفت جمع ہے، اس کی صفت بھی جمع لے کر آئے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی لایا جاتا ہے۔ زید زعلان اور عمر المبسوط، کشادہ عمر، النجارون الکسلانون، سست نجار، والخادمون المجتہدون، محنتی خدام، خشب مسندۃ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ذرا، ایک چمکدار آنکھ، عین لامعۃ، عین چونکہ مؤنث ہے ڈبل ہے اس لیے اس کی صفت، دو محنتی مرد، رجلان مجتہدان، رجلان مجتہدان، مشغول نانبائی، خباز مشغول، ٹھیک ہے، پہلے موصوف پھر صفت، دو تھکے ہوئے بڑائی، نجاران تعبانان، تعبانان، روشن دن، الیوم المنیرہ، یوم المنیرہ، یوم مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت منیرہ، خوبصورت درزنیں، خیاطات جمیلات، خیاطات جمیلات، تھکے ہوئے نوکر، خادمون تعبانون، جمع ہے، سست درزی، خیاط کسلان، بہتی نہریں، انہار الجاریۃ، انہار جاریۃ یا الانہار الجاریہ اگر ہم اس کو معرفہ بنائیں تو، بڑے جانور، حیوان، حیوان کبیر، سال رواں یا الحیوانات الکبیرہ، بڑے جانور، سال رواں، السنۃ الجاریہ، خوش دل خادم، الخادم المبسوط، گزرے ہوئے سال، ایک نہیں، السنون الماضیہ، گزرے ہوئے سال۔ تو یہ سبق تھے جو مکمل ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو واحد، تثنیہ، جمع، پھر جمع کی دو قسمیں، جمع سالم، جمع مکسر، جمع سالم کی پھر دو قسمیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اور اس کے بعد پھر اس کی چند احکامات آپ کو بتائے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اچھی طرح یاد کیجئے۔ آگے تمرین ہے، سوالات دیے ہوئے ہیں، ان سوالات کو آپ اپنی طرف سے لازمی حل کرنے کی کوشش کریں۔